أشهد أن لا إله إلا الله. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کل 8ویں پارے کا میں نے 9ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر عدالتی خلا پر پورا بیان ہو گیا کیونکہ وہ موضوع بہت اہم تھا، تو اس لیے میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے، جس سے خلاصہ رہ گیا ہمارا. اور آپ کو پتہ ہے رمضان 29 کا ہی چانس ہے اس دفعہ، کئی سالوں سے 29 ہی ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے 30 ہو جائے، لیکن پھر ہمارے لیے جو ہے نا اگر 29 ہوئے تو ہمارے لیے اس قرآن کی تکمیل بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج 9واں پارہ اور 10واں دونوں میں بیان کر دوں، مختصر اور منتخب آیات. تو شعیب علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارے کاروباری معاملات میں دخل اندازی ہمیں پسند نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ شریعت کو ہر چیز میں آپ کو اوپر رکھنا پڑے گا، صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، ہر چیز میں اللہ کے حکم کو پہلے ماننا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے اس میں واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے دعوت دینے کے لیے، فرعون نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، وہ ایک سانپ بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. فرعون نے کہا اور فرعون کے درباریوں نے کہا لساحر علیم، جادو ہے، مسمرزم ہے. شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں، تو یہ بھی وہی ہے. اور اصل میں یہ چاہتے ہیں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں، سیاسی مفاد ہیں. کیا ہیں؟ سیاسی مفاد ہیں. تو اور پھر کہنے لگے کہ اب چونکہ لوگ تو بہرحال متاثر ہو چکے تھے، بھئی یہ لاٹھی کیسے سانپ بن رہی ہے، تو کہنے لگا فرعون کے اور درباریوں نے مشورہ دیا کہ سارے جادوگروں کو بلا لیں، کھلے عام مقابلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو وجاء السحرۃ، فرعون جادوگر آئے فرعون کے پاس اور کہنے لگے کچھ کمیشن بھی ملے گا ہمیں، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو جادو میں ہرائیں گے تو کوئی کمیشن بھی ہے؟ فرعون نے کہا کمیشن ہی کمیشن، ٹھیک ہے نا، کمیشن نہیں، بلکہ تمہیں میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ملے گا، میرے درباری بن جاؤ گے تم. وہ پھر مشہور واقعہ ہوا کہ جادوگروں نے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں سانپ بن کے دوڑنے لگیں، موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے، اللہ نے کہا آپ لاٹھی پھینکیں، وہ اژدہا بن کے اس نے سب کو نگل لیا. تو جادوگر حیران ہوئے کہ ہم نے جو لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بنی تو نہیں تھی، وہ تو دکھنے میں ایسی لگ رہی تھی کہ سانپ ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے انہوں نے لاٹھی پھینکی وہ تو واقعی سانپ بن گئی. تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں، جادوگر تو جادو کی حقیقت کو جانتا ہے نا. میں بار بار اسی لیے تو کہتا ہوں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا اس سے اس کا پوچھو، وہ بتائے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ سانپ، اور جادوگروں نے لاٹھی پھینکی وہ بھی کیا، وہ رسیاں پھینکی وہ بھی کیا تھی، سانپ. عوام کو نہیں پتہ چلا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، کیونکہ عوام کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس زمانے میں واٹس ایپ اور فیس بک ہوتا، کوئی کہتا ہے یہ نورا کشتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، تو کتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. او بھائی جادوگروں سے پوچھ لو یار بھائی موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے یہ جادو ہے یا کیا ہے، وہ فوراً بتا دیتے بھائی یہ جادو نہیں ہے. 2-4 جھوٹ بولتے، 8-10 جھوٹ بولتے، سارے تھوڑی جھوٹ بولتے. تو قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے. فات ہے فوراً کے لیے. ایک دم حیران ہو گئے، بھائی یہ تو آج تک ہم بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں، یہ کام نہیں کر سکے، انہوں نے کیسے کر دیا؟ کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ ان کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی ہے اور ہماری والی صرف یخیل. قرآن کے الفاظ ہیں، خیال یہ گزرا لوگوں کو، یخیل، تخیلاتی دنیا میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے، سانپ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن نے اس جادو کو بہت بڑا جادو کہا ہے، جادوگروں نے بہت بڑا جادو کیا. پتہ چلا بہت بڑا جادو جب ہزاروں جادوگر مل کے کریں اور قرآن اس کو بہت بڑا جادو مان رہا ہو، اس میں بھی کسی چیز کی حقیقت چینج نہیں ہوتی، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ جادوگر جو کہتے ہیں نا ہم یوں بنا دیں گے، ہم یوں بنا دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف نظر کو دھوکہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو جاتی ہے، ہمارے ہی اکابر میں بعض علماء اس کے قائل ہیں.
کہ جادو سے حقیقت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو سکتی ہے. اور اس پر عبداللہ بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ میں اگر وہ کلمات نہ پڑھتا جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں تو یہودی مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے. تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے دیکھو انسان کو جادو کے زور سے گدھا بنانا بھی ممکن ہے, لیکن اگر آپ دونوں طرف کے دلائل کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کا مقصد حقیقت میں بنانا نہیں, خیال میں, یعنی ایسا مجھے دکھا دیتے لوگوں کو میں گدھا نظر آ رہا ہوتا, حقیقت میں بنانا ممکن نہیں ہے. اس کے دو دلائل ہیں. ایک تو یہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو لے کر آئے مگر یخیل الیہ, دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئے. تو بہت بڑے جادو سے جب لاٹھی کو سانپ بنانا مشکل ناممکن ہے, تو جس جادو کو اللہ نے بہت بڑا جادو نہیں کہا, جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے, اس میں انسان کو گدھا بنانے کیسے ممکن ہے بھائی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات یہ کہ جادوگروں کو اگر یہ اختیار ہو جائے کہ انسان کو گدھا بنا دیں اور فلاں کو یہ بنا دیں, تو جادوگر تو زمین میں فساد مچا لیں, زمین کا نظام چلنا کیا ہو جائے گا. بولتے کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ کیا بنایا جادوگروں نے؟ کوئی جادو تو نہیں کیا نا آپ پہ کسی کی؟ تو وہ تو پھر بہت کچھ کر لیں. جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ پست حالت کس کی ہوتی ہے؟ جادوگر. سب سے زیادہ غریب غربا یہ طبقہ ہوتا ہے. اگر پیسہ ہوتا ہے تو جادو کے زور سے نہیں ہوتا, لوگوں کو الو بنا کے ان کی جیبوں سے ہدیے نذرانے لے کے ہوتا ہے. ورنہ یہ ڈالر اوپر جائے گا تو کرنسی کو ڈالر بنا دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جس ملک کی کرنسی سب سے اوپر جا رہی ہے, کویت بہت اسٹرانگ کرنسی ہے, تو چھو منتر کرتے اور 1 روپیہ کیا ایک کویتی بن جاتا, اور آپ کو پیسے دیتے بھائی, آپ بہت سی چیزیں اس سے لے آتے. یہ تو کم بخت نظر کا دھوکہ دے کے بھی نہیں بنا سک رہے. ورنہ جائیں منی چینجر کے پاس اور بولیں یہ ریال کے بدلے مجھے جو ہے نا پاکستانی کرنسی دے دو, اس کو دھوکہ آ جائے اور وہ ریال کے بدلے یہ دے دے. اتنا بھی نہیں ہوتا بیچاروں سے, تو حقیقت ماہیت کہاں سے چینج کریں گے یہ؟ تو اگر یہ حقیقت ماہیت چینج ہوتی. دوسری بات یہ کہ دنیا اتنی پھیل چکی ہے, کہیں سے تو اطلاع آتی کہ فلاں جادوگر نے حقیقت میں یہ چیز کر دی ہے. آج تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں. اس کا بعض علماء جواب دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. 100 سال پہلے جو علماء نے جواب دیا کہ پوری دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ہر ایک کو ہر ایک چیز کی خبر تھوڑی ہے, تو 100 سال پہلے تو یہ کہنا ممکن تھا. آج الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں جادو کے زور سے کوئی حقیقت چینج ہو رہی ہوتی تو یوٹیوب پہ سب سے پہلے آ جاتا. یوٹیوب پہ تو وہ چیزیں آ رہی ہیں جو نہیں ہو رہی, جو ہو رہی ہیں وہ کیسے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں گی. اس لیے ممکن نہیں ہے. اور تیسری دلیل یہ اس بات کے دلائل دے رہا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی. میں اس لیے اس پہ اتنا زور لگا رہا ہوں کہ ہمارے ہی بعض اکابر, بعض علماء اس طرف گئے ہیں, بزرگ اس طرف گئے ہیں, بڑے علامے تھے وہ اپنے وقت کے, ان کا یہ قول ہے کہ جادو سے حقیقت چینج ہو سکتی ہے. میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں, لیکن یہ جو دوسری طرف کے دلائل ہیں نا کہ جس میں یہ ہے کہ چینج نہیں ہو سکتی, یہ بہت اسٹرانگ ہے. اور امام ابو بکر جساس بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں, ان کا بھی یہی قول ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کوئی نیا تفرد نہیں ہے کہ میں کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہوں. تو بہت قدیم فقہ میں بہت سے فقہا کا یہ مذہب ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی, اسے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر حقیقت چینج ہوتی تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ دیکھ کر اتنی جلدی کیوں متاثر ہو گئے؟ اتنی جلدی اسی لیے متاثر ہوئے, اس کی اور کوئی ریزن نہیں بنتی. یہی ریزن بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو سے حقیقت چینج یعنی اوریجنل میں نہیں ایسا کیا جا سکتا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ ادھر لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا, لاٹھی بنی سانپ, اور 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے, جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے, کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. برب موسیٰ و ہارون. تو اتنی جلدی ایمان لانا, کوئی ڈیبیٹ کرتے بھائی یہ کیا ہے, آپ بتائیں یہ کہاں سے سیکھا. پھر کافی غور و خوض کے بعد وہ نتیجہ نکلتا بھائی یہ جادو نہیں ہے. تو ایک دم جو یقین کر لینا یہ اس کی علامت ہے کہ اور تو کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں تھی, کہ وہ یہی تھا کہ بھئی یہ حقیقت میں کیسے چینج ہو گیا. تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جادوگر نہیں. اب جب جادوگر نہیں ہے تو انسان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے, تو یہ یقیناً کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا. تو اللہ ان کے ساتھ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے جادوگروں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلیں آگے. بھائی زبردست بات کی ہے نا, تو پھر صلو علی الحبیب تو بنتا ہے نا ایک. اچھا خیر,
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فرعون نے یہ منظر بھی دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لایا، ان جادوگروں کو لٹکا دیا. اچھا دیکھو فرعون کیا کہہ رہا تھا جب یہ جادو دیکھا نا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ یہ تو جیت گئے، تو جس نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ کیڑے نکالتا رہے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہ کچھ. یہی آج ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کر بھی نہیں مانتے لوگ، بالکل یہی ہو رہا ہے. جب پہلے فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہیں، ہزاروں جادوگر مقابلے میں آ گئے، دیکھا کہ جادوگروں نے مان لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. فرعون نے کہا یہ نورا کشتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پہلے سے ان کا پلان تھا. یہ سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے کہ نہیں کرتے آج کل؟ ارے ہر تنظیم، ہر جماعت جو اپوزیشن میں ہو وہ حزب اختلاف سے اسی سٹائل میں بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر ایک آدمی بیان دے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، شو مارنے کے لیے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. بیان نہیں دے، دیکھو بیان کیوں نہیں دے رہا، کھل کے بولتا کیوں نہیں ہے کہ قادیانی کافر ہیں. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی جو ہے نا اپنے حزب اختلاف کی خوبیوں کو خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے کیڑے نکال کے چھوڑنے ہیں ہر قیمت. کورونا وائرس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. بھائی وبا ہے، اللہ کے بندوں کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی کسی ملک کی سازش نہیں ہے. بیماری اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ لوگوں کو بیمار کر دے. کیا ہو گیا؟ کیا یہودیوں کو ساری اتنا اللہ نے ان کو اسٹرانگ بنا دیا کہ وہ ہمارا خدا بنا دیا اسرائیل کو، کہ وہ جو دنیا میں جو چاہے کرتا پھرے، تو سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا. بھائی ہر 100 سال میں وبائیں پھیلتی ہیں. ہمارے باپ دادا ہمیں بیان، ہماری دادی بتاتی تھی انڈیا میں جب وبائیں پھیلتی تھیں ایسے ہر گھر سے جنازے اٹھتے تھے. وہ بھائی ایک وبا پھیل گئی، نہیں یہ وبا نہیں ہے، یہ پہلے تو الو بنایا جا رہا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، بس ایسے بھی ڈھونگ. اصل میں چائنا کی طاقت بڑھ رہی تھی نا، چائنا سپر پاور بن رہا تھا، اس کو نیچے گرانے کے لیے. ایک آدمی سے میری بحث ہو رہی، بہت اہم مضمون ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہی ہے. پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. فرعون نے کہا نورا کشتی ہے. دونوں کا پروگرام تھا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا کہ مل کے مجھے کیا کرنا ہے. دونوں نے اس طرح ایک ڈرامہ رچایا، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. انہوں نے ایک اس طرح سے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم یوں کریں گے، پہلے یہ شو کریں گے ہم تمہارے دشمن ہیں، پھر ہم ہار جائیں گے، اور پھر فرعون تو نکلے گا نا یہاں سے، پبلک اس کے خلاف ہو جائے گی، بھائی یہ تو صحیح ہے، پھر ہم مل کے کیا کریں گے؟ حکومت. فرعون نے کہا پلان ہے. فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. جادوگروں سے کہا تم ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سب کو سولی پہ لٹکا کے قتل کر دوں گا، کیونکہ تم نے یہ پہلے سے پلان کیا ہے، تم چاہتے تھے حکومت. جادوگروں نے کہا لٹکا کے کاٹ پیٹ کے ہلاک کر دو، ہمیں ٹینشن نہیں ہے، شہادت ملے گی. آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہم نے جو جادو کیا اس گناہ کو اللہ معاف کر دے. اور تو نے ہمیں تو پیغمبر کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، یہ تو ہمیں کیا پتا یہ پیغمبر تھے، یہ تو اتنا بڑا جرم ہو گیا، تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، شکر ہے ہم پر، تو ہمارے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے. تو اس دنیا میں جو سزا دے سکتا ہے دے، فقضی ما انتا قاض. اب آپ بتاؤ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے، جس کو دنیا کی لالچ میں موسیٰ کے مقابلے میں آیا ہوگا نورا کشتی کے لیے، وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ تو فرعون سے الگ سے سائٹ پہ گئے گا، فرعون سے کہے گا ذرا چھاؤں میں آئیے، آپ سے ایک بات کرنی ہے ہم نے. بادشاہ سلامت، دھمکیاں آپ پبلک کے سامنے دے دیں ٹھیک ہے، آپ کا یہی ہے کہ لیکن ذرا چھاؤں میں آئیں. دیکھیں وہاں سے تو اتنے مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا، کیا خیال ہے؟ اگر آپ اس سے زیادہ کی آفر کرتے ہیں تو ہم موسیٰ کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. نورا کشتی میں تو یہی ہوگا نا بھائی، دنیاوی مفاد کے لیے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تو جہاں مفاد زیادہ نظر آئے تو پھر ادھر کو لڑکنا چاہیے نا. ابے سیاسی لوٹے لڑکتے نہیں ہیں کیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں یار وہ مجھے ادھر سے اتنے مل رہے ہیں، تم اتنے دے دو تو میں ادھر چلا جاؤں گا. اسی لیے تو لوٹا کہتے ہی اس لیے نا کہ ادھر سے ادھر. بعض دفعہ لڑکنے میں قوم کا مفاد بھی ہوتا ہے، میں مانتا ہوں کہ ہر ایک برا نہیں ہوتا سیاست میں، بعض دفعہ مفاد میں بھی لڑکا جاتا ہے کہ بھائی وہ اب صحیح تھا تو اب وہ غلط ہو گیا تو چلو ادھر چلے جاؤ. لیکن بس اس لیے بھی لڑکا جاتا ہے کہ بھائی وہ اتنے دے رہا ہے تو آپ اگر 5 روپے بڑھا دو تو ہم ادھر آ جاتے ہیں. تو اب کیا تھا کہ جادوگروں کو اگر مفاد کی وجہ سے یہ کام کیا تھا، تو جب فرعون نے کہا میں لٹکا رہا ہوں سولی پہ، تو جادوگر کہتے بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، فوراً رجوع کرتے نا. کیا خیال ہے؟ مفاد میں موسیٰ پر ایمان لائے تو لٹکنے میں کیا مفاد ہے؟ جادوگروں نے کہا بہت اچھا لٹکا دو بھائی،
ہم ایمان لائے ہیں آخرت کے لیے تو اچھا ہے, آزمائش سے اللہ نے بچا لیا, لٹکا دو. تو جادوگر لٹک گئے, قتل کر دیا سب کو. اللہ نے حق واضح کر دیا کہ نورا کشتی نہیں تھی. لیکن میں نے بتایا نا کہ پھر بھی نہ فرعون ایمان لایا اور نہ اس کے ماننے والے. سارے دلائل اللہ نے قائم کر دیے کہ نہ کوئی کشتی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. یہی آج ہو رہا ہے. جو ہٹ دھرم ہوتا ہے نا ضدی, ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ایک نظریہ پہلے خود سے گھڑتے ہیں, پھر اس کے حساب سے دلائل تیار کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے دلائل کے حساب سے کسی نظریے کو گھڑیں ہم. ارے نظریہ بعد میں وجود میں آنا چاہیے, دلیل پہلے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے, اس میں سیب پڑے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا کتنے سیب ہیں. اب آپ بجائے اس کے کہ اپنی جہالت کا اعتراف کرو, آپ بولو پتہ نہیں, گن کے بتاؤں گا. گنے بغیر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کتنے سیب ہیں. لیکن ہماری قوم اپنی کم علمی کا اعتراف نہیں کرتی. ساری قوم نہیں, کچھ اس میں ایسے ہیں جو کرتے بھی ہیں, کیونکہ مولانا طارق صاحب نے بھی کہہ دیا نا ہماری قوم یہ کرتی ہے, تو اتنی معافیاں دلوائی گئیں کہ سارے تھوڑی ہوتے ہیں. تو اب ہر جگہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. اتنا زیادہ حساس بنا دیا نا میڈیا نے یار, کوئی بندہ بات ہی نہیں کر سکتا. ساری کا مطلب ساری تھوڑی ہوتے ہیں بھائی. جب کوئی کہتا ہے یہ میڈیا میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, مطلب تھوڑی ساری دنیا کے سارے اینکر ہی جھوٹے ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک مبالغہ کیا جاتا ہے. تو اب ہم بھی بڑے ڈر گئے, گھبرا گئے, اور یہ عجیب سا مصیبت بنا دی ہے. تو جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال؟ اب جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہی نہیں ہوگا, تو کوئی کیس ہی نہیں کر سکتا. الحمدللہ بھائی, جس نے اپنے آپ کو خارج کرنا ہے سن لے بیان. تو ہماری قوم میں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہماری قوم کے لوگ ہیں, ہر آدمی بغیر دلیل کے پہلے ایک نظریہ گڑھ لیتا ہے. کیونکہ جب اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو یہ کہنا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, یہ ہم اس میں عار محسوس کرتے ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں؟ شرمندگی. تو اب کسی نے کسی سے پوچھا کہ اس سیب کی پیٹی میں کتنے سیب ہیں. مجھ سے آ کے کوئی پوچھے, میں بولوں بھائی مجھے کیا پتا کتنے سیب ہیں. بولے آپ اتنے بڑے مفتی ہیں, یعنی بنے ہوئے ہیں, اتنے بڑے مفتی ہیں نہیں ہیں, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی مفتی صاحب فلانا ڈمکانا, اور اتنے بیانات, آپ کو اتنی سی نالج بھی نہیں ہے کہ اس پیٹی میں اتنے سیب ہیں. تو میں اس سے کہوں گا میں نے درس نظامی پڑھی ہے, میں نے پیٹی کے سامنے بیٹھ کر سیب نہیں گنے. یہی کہوں گا نا بھائی مجھے نہیں پتا کتنے سیب ہیں, مجھے تو یہ نہیں پتا اس میں سیب ہیں, خربوزے ہیں, ٹماٹر ہیں, کیا ہیں. سبزی والا تو اٹھا کے بتا دے گا یہ سیب کا وزن ہے یا ٹماٹر کا وزن ہے, ہم نہیں بتا سکتے. تو کتنے ہونا تو بات کی چیز ہے. تو یہ ہماری قوم میں نہیں ہے. ہر آدمی پھینک دے گا بیٹھے بیٹھے, یہ کتنے سیب ہیں, یہ جو ہے 25. دلیل کیا ہے دیکھ لو بھائی, 25 نہ نکلے میرا نام بدل دینا. اب وہ گنا تو نکلے جی 50. 25 ہیں یہ کیا ہیں بولو بھائی, 25. بڑے بڑے ریاضی دان کو بلا لیا, ہر لحاظ سے کیلکولیشن کر لیا. اب سب ملے ہوئے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, سب کیا ہیں آپس میں ملے ہوئے. اور پھر یہ اگر یہ بہت بڑا ایشو بن جائے کہ اس پیٹی میں کتنے سے میں ایک وائرل ہو جائے یہ ویڈیو, تو پھر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مکھنچو مل بھی جائیں گے جو آپ کی حمایت کر رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے ساری قوم اگر ایک طرف جا رہی ہو تو ویسی ہی ویڈیو بناؤ گے تو کوئی نہیں دیکھے گا. تو کچھ تھوڑا سا منفرد چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں. پھر آپ بولو کہ اصل میں اس آدمی کو بدنام کرنے کے لیے, یہ محلے میں بہت مشہور آدمی تھا, اس نے ایک بتایا تھا کہ 25 سیب ہیں. اگر یہ لوگ مان لیتے, سوری اس نے 25 کا بولا تھا, اگر یہ لوگ یقین کر لیتے اس کی عزت بڑھ جاتی. پھر ساری کیلکولیشن کوڈ ورڈ یہودیوں کے اسرائیل کے پیٹیوں پہ نکال کے دکھا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ 19 سیب تھے, 19 کا عدد جہنم کے 19 داروغہ سے فٹ ہوتا ہے, اور اسرائیل کی فلاں پروڈکٹ میں 19 لکھا ہوا ہے, اور 19 آپ یہ دیکھیں, یہ 19 لکھا ہے, 19 لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. سیب کی تعداد بھی کتنی نکلی, 19. اور جس گاڑی میں یہ سیب آیا ہے نا اس کی نمبر پلیٹ کے آخر میں 19 آتا ہے. خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے, آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ کورونا وائرس کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے. 25 یا 19 یا جتنے بھی سیب تھے نا, وہ 25 کا عدد نکالیں گے, پھر اس کو کیلکولیٹ کریں گے, پھر امام مہدی سے ضرب دیں گے اس کو, پھر دجال آئے گا درمیان میں, پھر وہ حدیثیں جس میں دجال کا تذکرہ ہے اس میں 19 صحابہ سے مروی ہے, تو 19 کا عدد یہاں فٹ ہو رہا ہے. حالانکہ 19 صحابہ ایک مثال دے رہا ہوں میں,
کچھ نہ کچھ بنا کے, چونکہ ایک نظریہ گھڑ لیا امام مہدی کو لا کے چھوڑنا ہے اگلے سال, دجال کو نکالنا ہے بہرحال, تو اب اس کے لیے پورا جو ہے نا دلائل کے تانے بانے ملا کے جوڑ جاڑ کے وہ سیب کو کم بخت ثابت کر کے چھوڑے گا کہ یہ کتنے ہیں, 25 ہیں. اور ہمارے ملک میں اس کو باہر کے ملکوں میں تو فالو کرنے والے زیادہ لوگ نہیں ملیں گے, لیکن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں اس کے فالوورز 50 کہنے والوں سے زیادہ ہو جائیں گے. جنہوں نے کہا تھا نا 50 سے بڑے بڑے ریاضی دان, وہ تو سارے سازشی ہو جائیں گے, وہ سارے بکے ہوئے ہو جائیں گے, وہ سارے یہودی کے ایجنٹ ہو جائیں گے, ان کی شرٹوں پہ نشان بھی دکھا دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور ان کی کیپ پہ یہ والے نشان بھی دکھا دیں گے, حالانکہ اس کے باپ کو بھی نہیں کبھی پتا ہوگا کہ میں جو شرٹ خرید رہا ہوں اس پہ یہ نشان پڑا, وہ ویسے ہی اس نے لنڈا بازار سے جا کے خرید لی, اس کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں یہ چیز ہوگی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو ہمارے ہاں دلائل پہلے دعویٰ بعد میں, ایسا نہیں ہے, دعویٰ پہلے, اس کے لیے دلائل کو تراش خراش کے اس کے حساب سے فٹ کرنا, یہ بعد میں یہ کام ہوتا ہے. تو جیسے فرعون نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھائی یہ موسیٰ کو نبی نہیں ماننا کچھ بھی ہو جائے, تو ایسے ہی ہمارے ہاں بعض لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وبا کو وبا نہیں ماننا, ہر چیز کو سازش قرار دینا ہے. پہلے یہ سازش تھی کہ یہ وبا ہے ہی نہیں, چائنا سپر پاور بن رہا ہے, ایکچولی حالانکہ بن رہا ہے سپر پاور, یہاں تک تو ٹھیک ہے, بن رہا ہے, اس کی معیشت دنیا میں جا رہی ہے, تو اب یہ جو دوسرے کنٹریز جو ہے نا اس کو دیکھ کے گھبرا گئے اور یہ وائرس کا شوشہ چھوڑ دیا, اور باقاعدہ وہاں انگریزوں کو تھوکتے ہوئے دکھایا بھی ہے. دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو ایسا کہے جو منہ میں وائرس لگ کے لے جا کے تھوکے اور وہ وائرس پھیل جائے. پہلے تو خطرناک کتنا کام کیا کہ آپ اپنے تھوک میں وائرس لے کے جا رہے ہو یار. کسی ڈاکٹر سے پوچھو, وہ بولے گا اس سے بڑا لطیفہ ہم نے کبھی دنیا میں سنا نہیں ہے کہ انگریز وائرس اپنی تھوک میں بٹھا کے امریکہ سے چائنا کے ایئرپورٹ پہ اترے اور تھوک تھوک کے وہاں پھیلا رہے ہوں. تو وہ ویڈیو مل جائے گی, تھوکنے کی بھی ملے گی, گٹکے کی بھی ملے گی, پان کی بھی ملے گی ویڈیو. ارے تھوکنا ہوتا تو ہمارے یہاں سے کسی گٹکے کے مریض کو لے جاتے, چائنا میں چھوڑ دیتے, بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے 2-4 گٹکے کے مریض کو لے جا کے بولتے اتنے کروڑ ڈالر تمہیں ملیں گے اور ایک گٹکے کی پیک تھوک کے آ جاؤ. اس سے جو جرمز پھیلتے نا, خدا کی قسم میرا ممکن ہے چائنا اس معاشی لحاظ سے برباد ہو جاتا. وہ گٹکا برداشت, یہ کینسر والا جو گٹکا ہم لے کے گھوم رہے ہیں نا, تو تھوکتے ہوئے بھی دکھا دیں گے گورے وہاں پہ. پھر کیا ہوا, پھر ہم نے کہا بھائی سازش نہیں, کیونکہ میرے ڈاکٹروں سے رابطے تھے, ہم نے کہا سازش نہیں ہے بھائی, یہ بیماری پھیلی, ہم نے رابطے کیے ہیں, وہ بتا رہے ہیں بیماری ہے, وبا ہے. نہیں جی, یہ امریکہ نے سازش کی ہے. جب یہ بیماری امریکہ میں آئی ہے, ثابت ہو جانا چاہیے یار یہ امریکہ نے نہیں کیا بھائی, وہ اپنے خلاف ایسا کرے گا. پہلے تو بیماری نہیں ہے, لیکن جب ہو گیا یار بیماری تو ہے, پھر یہ کس نے کی ہے, یہ امریکہ نے پھیلائی ہے. امریکہ نے پھیلائی ہے تو خود سب سے زیادہ مر رہا ہے, بس وہ اس کو پتہ نہیں تھا, پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کمال ہے یار, ایک طرف ٹیکنالوجی میں اتنا آگے کہ ایک وائرس پیدا کر کے وہ جانتا ہے کہ پھیلانا کیسے ہے, یہ نہیں جانتا کہ اس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. وہ بم بنا رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے اسلحہ خانے میں ہی پھٹ سکتا ہے. اس کی سیکورٹی کا پہلے انتظام نہیں کیا, گرنیڈ بنا کے پہلے سے رکھ لیا کہ کوئی بھی بچہ آگے پن نکالے گا یہیں پھٹ جائے گا. تو گرنیڈ بنانے والا اپنی سیکورٹی کا انتظام, یہ وائرس بھی تو ایک بم ہے نا, تو اپنی سیکورٹی کا انتظام وہ پہلے کرے گا اور سازش کے لیے وہ بعد میں اس کو استعمال کرے گا. تو امریکہ جب تباہ ہونے لگا, تو اب ڈاکٹروں نے کہا بھائی جو غلطیاں امریکہ نے کی, جو غلطیاں اٹلی نے کی, وہی غلطی پاکستان کر رہا ہے. انہوں نے بھی اس کو مذاق سمجھا تھا, احتیاط نہیں کی تھی. پاکستان بھی کیا سمجھ رہا ہے اس کو, مذاق, لہذا یہاں بھی وائرس پھیلے گا. لوگوں نے کہا جھوٹ ہے, یہاں ہم چونکہ وضو کرتے ہیں, ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں. میں نے بھی بیانات کیے, علماء نے بھی سمجھایا بھائی وائرس نمازی اور بے نمازی میں فرق. دیکھو جب بم پھٹے گا تو یہ ممکن ہے کہ نمازی کے ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل کے یوں گھوم کے جائے ہیں بھائی, یہ نمازی ہے تو یہ ذرا بم بولے گا یار یہ ادھر سے سائڈ سے ادھر سے پکڑو, پھر یہاں سے یو ٹرن لو. پھر وہ سامنے والا بھی نمازی ہے تو اب وہاں سے راستہ نہیں مل رہا, دونوں چپک کے کھڑے ہوئے ہیں, تو ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل کے جاؤ. تو جیسے یہ بم پھٹے گا, تو ابھی ماضی میں جو کراچی میں حالات خراب ہوئے, زیادہ تر مسجدوں میں بم پھٹے نا, تو مرے کون زیادہ تر, نمازی. وہ الگ بات ہے شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے, لیکن اب شہادت میں پہنچانے کے لیے کیا بم اگر پتہ ہو کہیں پھٹنے والا ہے تو آپ احتیاط کرو گے کہ نہیں کرو گے, یا آپ بولو کہ چونکہ شہادت ملتی ہے
تو اگر وہاں بم پڑا ہوا ہے تو میں اسپیشلی وہاں جا کے کھڑا ہوں گا. تو یاد رکھو جیسے بم پھٹنے سے کوئی مرے تو شہادت ہے, ایسے ہی وائرس سے ہلاک ہوگا تو شہادت ہے, لیکن اس شہادت قدرت کی طرف سے آئے تو اچھا ہے. خود سے جا کے اس وائرس کو گلے لگانا اور بے احتیاطی تدابیر کر کے اپنے اندر ٹرانسفر کرنا, یہ کوئی عقل مندی کا کام, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یہ خبریں پھیل گئیں کہ جی یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور فلانی سازش ہے. اب اب پاکستانی یہ ایسے اتنا ہے نہیں جتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. پھر جب پاکستان میں انتقال ہونا شروع ہوا, ہمارے ریلیٹو کا مجھے کل کسی نے کوئی آپ کے ریلیٹو کا انتقال ہو, میں نے کہا ہوا ہے, میں نے نام بتانا شروع کر دیے. تو ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ ان کا کورونا سے نہیں ہوا تھا, وہ تو کسی اور وجہ سے ہوا تھا. ایک صاحب کا انتقال ہوا, میجر کیا نام ہے ان کا, ایبٹ آباد میں ایک آرمی کے میجر تھے تبلیغ جماعت کے, ان کا انتقال ہوا کرونا سے. 5 تو تبلیغ جماعت ہی کے بزرگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کا کرونا سے انتقال ہوا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, ڈاکٹر, جوان ڈاکٹر کا انتقال ہوا. اب یہ بیماری پھیل رہی ہے, انتقال اللہ سب کو بچائے. تو اب کیا ہے کہ یار یہ سب کوئی کرونا کا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے نا IMF سے قرضہ لینے کے لیے ہمارے سامنے جھوٹ بول رہی ہے. چائنا نے کس کے سامنے جھوٹ بولا تھا کس سے قرضہ لینے کے لیے, امریکہ نے کس کے سامنے جھوٹ بولا, اور آپ امریکہ سے قرضہ لینے کے لیے جھوٹ بولو گے, وہ امریکہ بولے گا میں تمہیں قرضہ دوں, میں جو ہے نا میرے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے. اور قرضہ کتنا مل رہا ہے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے. ایک آدمی قرضہ لینے کے لیے, ایک آدمی 500 روپے قرضہ لینے کے لیے کسی سیٹ کے پاس جا رہا ہے اور گاڑی میں 1000 روپے کا پیٹرول ڈال کے جا رہا ہے, عقل مندی ہوگی؟ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے نا, وہ IMF کے قرضے سے وہ کور نہیں ہوگی. تو یہ ایسی حماقت کون کرے گا بھائی کہ قرضہ لینے کے لیے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دو. لیکن لوگ نہیں مان رہے, ابھی بھی سیریس نہیں ہے. کوئٹہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے میسج بھیجا, آپ نے کرونا کو اتنا بڑھا دیا ہے. کل ان کا میسج آیا ہمارے سسرال میں 2-4 آدمیوں کو کرونا ہو گیا ہے. تو پھر وہ کیا ہوا, ایک بزرگ کا کرونا سے انتقال ہوا, تو ایک داڑھی والا آدمی پگڑی پہنی ہوئی ہے ویڈیو بنا رہا ہے, یہ سب جھوٹ ہے, ان کا کوئی کرونا سے نہیں ہوا تھا, یہ ان کی رپورٹ ہے, دیکھیں نیگیٹو تھا, فیک نیوز ہیں یہ سب. تو مجھے کسی نے بھیجا مفتی صاحب دیکھ لیں یہ سب فیک چل رہا ہے, ان کی پیچھے سازش ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے جن بزرگ کے بارے میں, یہ ان کا ماموں لگتا ہے, بیٹا لگتا ہے, چاچا ہے, پھپھا ہے, کیا ہے یہ ہے؟ کوئی بھی اٹھ کے کسی کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے اور آپ اس رپورٹ پہ یقین کر لو, یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ میں نے کہا دوسرا جو رپورٹ دکھا رہا ہے انگلش میں, یہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ, پہلے تو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ اس کی رپورٹ ہے بھی کہ نہیں ہے, دوسرا پہلے تو یہ بتائے گا رپورٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آلو پیاز ٹماٹر کے لیے اس کی وائف نے اس کو بھیجا ہو, انگلش میں لکھتی ہے نا آج کل خواتین آلو پیاز ٹماٹر, غور سے دیکھو آلو پیاز ٹماٹر نہ لکھا ہوا اس کے اندر, اور ایک یوں کر کے کاٹا ہوا ہو نا, ٹماٹر کاٹ دیے کہ وہ میں بھول گئی تھی وہ ہیں, تو نیگیٹو آئی ہے رپورٹ. اتنا بھی نہیں دیکھتے, کوئی بھی اٹھا کے ویڈیو بنا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. تو لیکن جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا, لوگ نہیں مان رہے. اور اللہ بچائے, یہ جو آج فجر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب اتنے سارے لوگ تو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, 400 لوگ تو پاکستان میں ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں, تو کورونا سے اگر 4000 بھی مر گئے تو کیا ہوا؟ 4000 تو ویسے بھی مر جاتے ہیں. میں نے کہا پچھلے مہینے اگر 400 آدمی ایکسیڈنٹ سے مرا تھا پورے پاکستان میں, اس مہینے بھی 400 یا 401 مرا ہے, تو یہ نارمل ہے. لیکن اگر پچھلے مہینے 400 آدمی ایکسیڈنٹ سے مرے تھے اور اس مہینے 800 اور اس کے بعد اگلے مہینے 1600, یہ خدا کی قسم انتہائی خطرناک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں آدھی قوم ایکسیڈنٹ سے مرنے والی 1 سال کے بعد. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو گروتھ ریشو دیکھا جاتا ہے کسی چیز کا, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے افراد مر رہے ہیں یا کتنے متاثر ہو رہے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کہ متاثر ہونے والوں کا ریشو کتنا ہے. پچھلی دفعہ کتنے تھے؟ دیکھو فیملی پلاننگ والے کیا کہتے ہیں, گروتھ ریشو کم کرو, یہ کہتے ہیں نا, یہی کہتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ یار یہ بڑھتا رہا تو اتنے ہو جائیں گے. اللہ نے تو کہا ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہو جائیں, یہ فائدہ ہوگا, اس سے زمین کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ موت ریشو اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جائے جس حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, 1 کے 2 اور 2 کے 4 اور 4 کے 8, تو یہ بہت خطرناک ہے. اس کا مطلب اللہ نہ کرے, میں ڈرا نہیں رہا, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر گھر سے جنازہ اٹھنے کا خطرہ ہے. اور یہ بھی اتنی ڈینجرس بات نہیں ہے. زیادہ ڈینجرس بات یہ ہے کہ ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کو قبول نہیں کیا جا رہا. آپ جب اپنے پیشنٹ کو لے کے در در کے دھکے کھاؤ گے نا, پھر آپ بولو گے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن جب آپ یہ بولو گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا جو ویڈیو بنا کے کہہ رہا ہوگا یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایجنٹ ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کو گورنمنٹ کسی نے IMF نے یا یہودیوں نے پیسے کھلائے ہیں کہ اپنا پیشنٹ کو جو ہے نا ہسپتالوں سے باہر لے کے گھومنا اور یہ شو کرنا کہ بہت مسائل حالات بہت خراب ہوئے ہیں. پھر آپ کے جو سینہ جلے گا نا, اور لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے. جنازے نہیں دے رہے بھائی, کہہ رہے میت سے پھیل رہا ہے. میں مانتا ہوں بہت سے فیک بھی ہو رہے ہیں. فیک کیوں ہو رہے ہیں؟ بعض ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ یہ کورونا کا نہیں ہے, لیکن وہ شو کرتے ہیں کہ کورونا کا پیشنٹ ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ شو نہ کریں کورونا کا پیشنٹ ہے تو پھر ان کو وہ تمام حفاظتی تدابیر گورنمنٹ دیتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں ہے لیکن وہ ساتھ والا تو ہے نا. تو یہ ہو رہا ہے. بعض دفعہ جھوٹا بھی بنا دیا جاتا ہے, نہیں ہوتا کورونا کا, لیکن کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ تو جب بہت کچھ صحیح ہوتا ہے تو کچھ میں غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں, تو یہ حقائق کا انکار ہے. دلائل کو آپ رد کرتے رہیں. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں. جو آغا خان میں کسی ڈاکٹر کو فون کر کے کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ آپ یوٹیوب کی اور فیس بک کی خبروں پہ کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یار آئیے صاحب, ایک صاحب نے کہا اس صاحب ڈاکٹر ملے ہوئے. میں نے کہا یار آپ کا ماموں چاچا بھی تو کوئی ڈاکٹر ہوگا جس کو آپ بچپن سے جانتے ہو, جو آغا خان ہاسپٹل میں ہو, لیاقت نیشنل میں ہو, سول ہاسپٹل میں ہو. آپ اس کو فون کرو, اس سے جا کے ملو, بھائی یہ بتاؤ یہ کیا ہے. وہ ڈرائے گا آپ کو, بولے گا بھائی ہم پہ جو گزر رہی ہے وہ ہم جانتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ بولو گے یار یہ سازش ہے. تو وہی بات ہے جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آخری دم تک کہتا رہا, تو کہتے رہو. اور مجھے یہ ڈر ہے, ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ قوم عاد نے جب عذاب دیکھا تھا نا, تو نبی ان کو بتا رہے تھے عذاب آ رہا ہے, بارش برسے گی اور اس میں طوفان ہوگا اور پتھر برسیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اچانک بادل آئے ہیں. نبی نے بتایا یہ عذاب ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نارمل ایک بادل ہے جو ہم پہ آخری وقت تک وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, دنیا پہ یہ عذاب آ سکتا ہے. ہم چونکہ بہت نیک ہیں, پاکستانی ہیں, رشوت تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں, سب نے حج عمرے کیے ہوئے ہیں, سچ بول بول کے بس ہمارا شمار صدیقین اور شہداء میں صدیقین میں ہو گیا, اب شہداء میں ہونے والا ہے تھوڑے, اللہ بچائے سب کو. تو بہت نیک ہیں. تو اور ہمارے ہاں میڈیکل سائنس نے, بعض لوگ کہتے ہیں امیونٹی سسٹم ہمارا بہت اسٹرانگ ہے, ہمیں بچپن میں TB کے ٹیکے لگے, ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. ممکن ہے نہ ہو بھائی, ممکن تو دنیا میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی مدد آئے اور یہ وائرس یہاں سے ختم ہو جائے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر وائرس ختم نہ بھی ہو, جو مرے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت سے مردے زندہ ہوئے نہیں کیا؟ اللہ کی قدرت سے ہوئے نا. تو میں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ جو مر گئے اللہ ان کو بھی. ایوب علیہ السلام کے اہل خانہ کا انتقال ہو گیا تھا بیماری میں, جب صحت ملی ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے سارے بیوی بچوں کو بھی زندہ کر دیا. قرآن میں ہے کہ ہم نے ان کے, اس کی دو تفسیریں, بعض نے کہا دوسرے دے دیے, بعض نے کہا انہیں کو زندہ کر دیا. تو اللہ تو زندہ کر سکتا ہے بھائی. ہو سکتا ہے اس وائرس سے اگر ہمارے یہاں بہت سے لوگ مر بھی جائیں تو وہ مرے ہوئے کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے. ہو بہت کچھ سکتا ہے, اللہ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ہمیں جو فیصلہ کرنے کا حکم ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کے چلنے کا حکم ہے, معجزوں کو دیکھ کے چلنے کا حکم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حالات جا رہے ہیں نا جس طرف, وہ اتنے ہلکے نہیں ہیں. آپ ذرا رپورٹ میں یہ دیکھیں کہ پچھلے مہینے کتنے لوگ متاثر تھے اور اس مہینے کتنے, اور اس سے پہلے کتنے تھے. پھر آپ اس کو ذرا ایک سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد کیا حشر ہوگا. اور پھر ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. آغا خان ہاسپٹل میں بہت سے ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں علاج کرنا, نکلو یہاں سے, چھٹی لے کے چلے گئے. امریکہ میں بہت سے ڈاکٹر غائب. امریکہ میں ہاسپٹل میں بہت سے ڈاکٹر مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں. بولے ہم کہ پاگل ہیں یہاں کے کرونے کے مریضوں کو دیکھتے رہے, ہمیں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو بڑے دل گردے والے ڈاکٹرز ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں, جو قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. سارے تھوڑی قربانی دے سکتے ہیں. تو موت بڑی خطرناک ہو رہی ہے. جو مر رہا ہے اس کو میت نہیں دے رہے, دفنانے کے لیے وہ جنازہ نصیب نہیں ہو رہا, غسل پتہ نہیں دے رہے, لواحقین کو میت کی زیارت کی اجازت نہیں دے رہے. اور کمال کی بات ہے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ اگر بتا رہا ہے کہ ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجنٹ ہے, پیسے کھایا ہوئے. اور فوراً کوئی دوسری ویڈیو آ کے اس کو فیک قرار دے دے گی. لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دی ہے. کسی ایک چیز پہ بھی کوئی ٹکنے کے لیے تیار
نہیں ہے. تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جادوگروں نے کہا موسیٰ جادوگر ہیں, جادوگروں نے لاٹھی کو سانپ بنایا, وہ سمجھتے تھے جادو ہے, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی سانپ بنا, قوم یہی سمجھ رہی ہے دونوں جادوگر ہیں, مگر جادوگروں نے کہا کہ ہم جادوگر ہیں, یہ جادوگر نہیں ہے. کیا پتہ چلا؟ جس چیز میں بھی کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے نا, تو اس فیلڈ کے ماہرین سے پوچھو, وہ بتائیں گے کہ یہ جادو ہے یا حقیقت. تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے, یہ وائرس ہے یا نہیں ہے, وبا ہے یا نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے, یہ حقیقت ہے, یہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے. اس میں سیاستدان نہیں بتائیں گے, اس میں کون بتائے گا؟ ڈاکٹر بتائیں گے نا اس میں. تو ڈاکٹروں سے پوچھو اللہ کے بندو, ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بھی لا کے نا لگا کے ہو سکتا ہے اس سے کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروا لیں. تو ایک آدھ آدمی نہیں ہے, ساری دنیا جو کہہ رہی ہے, سارے تھوڑی بیوقوف ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹروں سے پوچھو. اچھا یہی میں آپ کو بتا دوں, میں نے جب یہ وبا کے بارے میں بیانات شروع کیے, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, مسجدوں میں کراؤڈ نہیں ہونا چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے, بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے, مجھے ذاتی نمبر پہ میسج بھی بھیجے کہ حکومت کے پٹھو بنے ہوئے ہو آپ آج کل. آپ کیا بنے ہوئے ہو آپ لوگ؟ مجھے کہا آپ اور مولانا طارق صاحب دونوں سرکاری مولوی ہیں, حکومت کے پٹھو بنے ہوئے ہو. یہاں بھی دیکھو, عمران خان لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہا ہے, بولو نا بھائی, کر رہا ہے. بار بار میں نے خود سنا ہے, وہ حمایت نہیں کر رہا, ہم حمایت کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ حکومت کا دعویٰ الگ ہے اور مولانا طارق صاحب کا دعویٰ الگ ہے. دونوں کے دعووں میں ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کے مشورے پہ کیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے, وہ مشورہ کچھ اور دے رہے ہیں, ہم کچھ اور کر رہے ہیں, اور پھر وہ ہمیں کھاتے میں کس کے ڈالا جا رہا ہے؟ حکومت کے. حکومت کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. حکومت اس پہ خوش ہوگی کہ میں لاک ڈاؤن نہ ہونے کی حمایت کروں. عمران خان بولے گا کوئی تو ہے میرا حامی, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. تو ہمارے ہاں پہلے فرض کر لیا گیا کہ مولانا طارق مسعود صاحب حکومت کے ایجنٹ ہیں, حکومت کے پٹھو ہیں. آپ نے کو بدگمانی جو ہے نا, کیونکہ آپ کے نظریات سے کچھ ہم نے خلاف باتیں کہی ہیں, کچھ آپ کے ایسی کچھ باتیں کہیں جس سے آپ متفق نہیں تھے, تو آپ کہہ دیتے یار مفتی صاحب کا یہ نظریہ ہے, ہمارا یہ نظریہ, ختم ہو جاتی بات. نظریوں میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے نظریے سے اختلاف کیوں کیا. تو اب دلائل سے جواب دینے کے بجائے جو عالم آپ کے نظریے سے اختلاف کرے اس کو اٹھا کے کھاتے میں ڈال دو. کس کے؟ حکومت کے کھاتے. یہ حکومت کے پٹھو ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے, ہم کچھ اور. حکومت لاک ڈاؤن کی حمایتی نہیں ہے, ہم لاک ڈاؤن کے حمایتی ہیں, اس لیے کہ ہمارے سینکڑوں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, اور ان میں کچھ ڈاکٹر تو خود کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں. میں نے جو آسٹریلیا میں نے ویڈیو بیان نہیں ریکارڈ کروایا تھا ایک ڈاکٹر کا یو کے سے, جو کورونا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ لوگوں کو کہ بھئی احتیاط کریں. اگلے دن ان سے میری بات ہوئی, وہ خود شدید بیمار تھے, ان کے آواز نہیں نکل رہی تھی. 3-4 دن کے بعد انتہائی سیریس کنڈیشن میں جا کے وہ اٹھے, اور یو کے میں تھے. ہاسپٹل جانے کی ان کو ڈاکٹر کو اجازت نہیں تھی. وہاں گورنمنٹ نے کہا بیمار ہو گھر میں رہو بس, ہاسپٹل میں کوئی کسی کو اتنا فری کرانے کی حکومت کہہ رہی ہے, جس نے رہنا ہے وہیں رہے, زندہ رہو مرو ہماری بلا سے, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹروں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں احتیاط کر لو. آج مجھے کسی نے افطاری پہ بلایا, میں نہیں جا رہا دعوتوں میں, بہت اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے. میں گیا ہوں تو سارے مسافے کر رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ لوگ تو احتیاط کرو. مجھے لگ رہا تھا ان کے اندازے سے ان کو یہ وبا لگ نہیں رہی ہے. پھر ان کو سمجھایا محبت سے, جیسے ابا بچوں کو نہیں سمجھا رہے ہوتے, مائیں بچوں کو سمجھا رہی ہوتی, بھائی ایسا نہیں ہے, کچھ احتیاط کر لو. اتنے افراد گھر میں اکٹھے رہ رہے ہو, ایک کو ہو گیا تو سب کو لگے گا. یہ تو ایسے ہی. اور بوڑھوں کا تو کم از کم خیال کرو, گھر میں بوڑھے لوگ بھی ہیں, آپ کو چلو امیونٹی سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا. اور جو دیکھو جن کو شروع میں کورونا ہو گیا نا, خوش قسمت تھے, وینٹیلیٹر سے گھوم گھام کے باہر آ گئے. اب وینٹیلیٹر مارکیٹ میں شارٹ ہیں. کچھ ہے ہمارے جاننے والے ایسے بھی ہیں جن کو ہوا, وینٹیلیٹر مل گیا ان کو, کئی دن پڑے رہے وینٹیلیٹر میں, بالآخر نکل کے آ گئے, صحیح ہو گیا الحمدللہ, فٹ فاٹ. لیکن اب اگر کسی کو ہوگا تو پتہ نہیں وینٹیلیٹر ملے یا زیادہ تر اور پھر کچھ دنوں میں اللہ نہ کرے یہ بھی ہو جائے گا بھی 50 سے اوپر والوں کو تو آنے کی اجازت ہے, 50 سے اوپر والے نہیں آ سکتے. 50 اٹلی میں تو یہی ہوا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ بہت سی جگہوں پہ, میں نام نہیں بتاؤں گا, بہت سی جگہوں کو پیشنٹ کو مارا بھی جا رہا ہے کہ جان چھڑاؤ, کہ یہ پیشنٹ جتنے زندہ رہے گا نا دوسروں کو لگائے گا, چھپڑ میں اس کا انا للہ ہی کر دو تاکہ بیماری ختم ہو. چاہے ملکوں کا نام نہیں لینا چاہیے, ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر بعض کنٹری میں باقاعدہ مارا گیا ہے, مریضوں کو باقاعدہ مارا گیا ہے.
ایسے مریضوں کو جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ شاید زندہ نہ رہ سکیں, تو اب اتنے دن گزاریں گے اور اتنے لوگوں کو کریں گے, اور وینٹیلیٹر بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ کسی جوان جس کی زندگی کا چانس ہے اس کو موقع دیا جائے. یہ بوڑھے کا تو ویسے ہی جائز الانتقال ہے, یہ دنیا سے جانے ہی والا ہے, چلو تھوڑا سا پہلے پہنچا دو یار, آپ ذرا پیچھے گاڑی آ رہی ہے اس کے لیے جگہ خالی کرنی ہے, چلو یہاں سے نکلو. ایسا بھی ہو رہا ہے. تو آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بوڑھوں کے ساتھ یہ ہو ہے بھائی, تو بہتر ہے احتیاط کر لو. تو وہی ہے کہ ایک, اور یہ اللہ کا عذاب ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے. تو کیوں نہیں مان لیتے کہ ہم پہ عذاب آ سکتا ہے؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم پہ تو آ ہی نہیں سکتا, ہم تو خوشحال ہیں, ہم تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بھائی لوگ کہتے ہیں رمضان میں ٹل جائے گا, تو رمضان میں کیا ہم نیک بن جاتے ہیں؟ رمضان میں کیا بدماشیاں نہیں ہو رہی کیا؟ دوسرا, رمضان میں اللہ نے کہیں بھی وعدہ نہیں کیا عذاب ٹلنے کا. ہاں یہ ہے کہ رمضان میں جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اسی کے لیے یہ وبا رحمت بن جائے گی, کیونکہ گناہوں سے جب توبہ ہو گئی تو مر بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہی ہے کہ جو یہاں ہمیں مل رہا ہے نا, قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا, جیسے اللہ نے شروع پارے میں کیا فرمایا کہ یہ اے نبی آپ سے معجزے مانگ رہے ہیں نا, آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھا دیے ان کو, اور جو ہے آپ کے انگلیوں سے چشمہ بھی جاری ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں مردوں کو زندہ کرو, فرشتے آگے ہم سے ہم کلام ہوں. تو اللہ نے بتایا کہ وہی جو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا, وہی مردوں کو زندہ ہو کے بھی وہی کہنا ہے انہوں نے. تو ماننے والے مانیں گے, نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. تو اس طرح ہر چیز میں نا کنفیوژن نہ ڈالا کریں, ہر چیز کو سازش نہیں قرار دیا کریں, ہر چیز کو یہ نہیں کہا کریں. جو جس فیلڈ کے ماہر ہوں ان سے رابطہ کریں, 1 سے نہیں 2 سے نہیں 8-10 ڈاکٹروں سے, اچھے ڈاکٹروں سے جو سینئر ہیں اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں, ان سے پوچھ لیا بھائی ٹھیک ہے اب تسلی ہو گئی, تو اتنا کافی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے. تو احتیاط کریں, اللہ کرے ہمارے ملک سے یہ خود بخود ہی ٹل جائے, اللہ معجزاتی طور پر. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اگر یہ وبا نہیں پھیلی مفتی صاحب آپ کی تو ساری تقریریں غلط ہو جائیں گی. میں نے کہا یار نہیں پھیلی تو اور کیا چاہیے ہمیں, ہیں کہنا پھر تو لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے, یہ اتنا ڈرا رہے تھے. میں نے کہا بے وقوف لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, عقل مند کہیں گے کہ بھائی انہوں نے اپنا فرض گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ادا کیا, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بیماری کو ختم کر لیا, اچھی بات ہے. میں نے کہا اگر اللہ نے بیماری اٹھا لی تو مجھے ملامت اس لیے نہیں ہے کہ بھائی اللہ تو سب کچھ, ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر کہہ رہے ہیں, امریکہ میں ہوا, اٹلی میں ہوا, یہاں ہو رہا ہے, وہی اسپیڈ سے یہاں بڑھ رہا ہے. تو اس کے اگر اللہ اٹھا لے تو اچھی. میں نے کہا لیکن اگر نہیں اٹھی نا اور وہ ہو گیا جو جس کا خطرہ ہے, پھر میں نے کہا آپ منہ دکھانے کے قابل بولو بھائی نہیں رہیں گے. لیکن ہماری قوم میں یہ ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے. پڑوس سے جنازہ اٹھے گا نا, بولیں گے یار اب یہ. ابھی ایک صاحب کو کوئٹہ میں ہوا کورونا, ہمارے استاذ نے بتایا, میڈیکل اسٹور میں تھے, میڈیکل اسٹور میں رش بہت ہوتا ہے, تو جو ایسی کراؤڈ کی جگہ پہ ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے بتایا, میرے ایک استاذ نے, کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے, اس کو بھی ہوا, اس کے گھر والوں کو بھی ہوا, انتہائی خطرناک حالت ہو گئی. کراچی شفٹ کیا گیا, وینٹیلیٹر میں جانے کے بعد وہ بیچارہ 3 دن کے بعد نکلا, کچھ ٹھیک ہوا, کہہ رہا ہے کرونا ورونا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی مجھے وہ سانس کی پرابلم ہو گئی تھی, سانس گھٹ گیا تھا, حالانکہ جوان آدمی, اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں گھٹا سانس. اب کچھ نہیں ہے, بچ گیا نا کچھ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ جس قوم کا یہ حال ہو اس کو اللہ ہی سمجھائے. تو یاد رکھو گورنمنٹ کی تو جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری حکومت پوری نہیں کر رہی ہے. ڈاکٹروں کو تو ہم سے زیادہ گورنمنٹ سے شکایت ہے, عوام سے زیادہ حکومت کے. حکومت کو جو کرنا چاہیے نا وہ کر نہیں رہی ہے گورنمنٹ. وہ غریبوں کے لارے رپے دے کے ٹھیک ہے نا, غریب غربت سے مر جائے گا, بھوک سے مر جائے گا, نہیں بھوک سے, اتنے آرام سے بھوک سے نہیں مرتے, اللہ نہ کرے بھوک سے مرے. لوگوں کو چاہیے زکوٰۃ دیں, صدقے دیں, فطرانے دیں, اور سب سے بڑی حکومت کی ذمہ داری ہے بھائی. غریب علاقوں میں سروے کر کے آپ کے پاس اربوں روپے ہیں, آپ جاؤ نا غریبوں کو کھلاؤ. یہ تو آپ کی نااہلی ہے کہ لاک ڈاؤن میں لوگ جو ہے غربت سے مریں. کیوں مریں گے غربت سے؟ حکومت کہاں گئی بھائی؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک میں سروے کرے, جہاں جہاں غریب ہیں ان تک راشن پہنچائے, اپنی جوانوں کی فوج تیار کرے, اور وہ سب کچھ کر کے پھر لاک ڈاؤن کر کے اس وبا سے لوگوں کو روکے. یہ غربت کا بہانہ جو کیا جا رہا ہے کہ غربت سے مر جائیں گے اگر میں لاک ڈاؤن کیا, یہ صحیح بہانہ نہیں. کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو نہیں مانتا کہ جب ایک بیماری پھیلی ہے تو اس سے تو روکو نا بھائی سب کو. پولیو کی ٹیم سب جگہ پہنچتی ہے نا, پولیو ٹھوکنے کے لیے پلاتے نہیں ہیں, ٹھوکتے ہیں. میں پولیو کا قائل ہوں, پولیو ویکسینیشن ٹھیک ہے, میری رائے میں ٹھیک ہے, قطرے پلانے چاہیے بچوں کو, لیکن ہر جگہ ایک بچے کو ہر دوسرے دن پھرائے ہوئے ہوتے ہیں پلانے کے لیے, تیسرے دن پھرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ 6 دفعہ ایک بچے کو زبردستی پلا کے جا رہے ہیں. تو ایسی کوئی ٹیم آپ تشکیل دے دیں جو ہر غریب کے گھر میں روٹی زبردستی پہنچا دیں.
تو وہ اپنی نااہلی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ بچائے پتہ نہیں آگے ہونے والا کیا ہے، بس اللہ کرے ٹل جائے. لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ موت کے لیے اتنا اچھا تیار ہیں تو مر جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے پھر رونا نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے اسپتال لے کے جاؤ، میں مر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، پھر کوئی بات نہیں، مر جاؤ. بعض صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں، وہ طاعون کی بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کل اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، مر جائیں گے، شہادت کا اجر ملے گا. تو آپ کا ایمان اگر صحابہ جیسا ہے اور آپ کے ہاں کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ کا یہی جذبہ ہے، اور اس پیشنٹ کا بھی یہ جذبہ ہے، بیٹا مر رہا ہوں، سانس نہیں آ رہا، گھٹ رہا ہے، کوئی بات نہیں، دروازے بند کر دو تاکہ ایک ہی دفعہ گھٹ کے اچھی طریقے سے مر جاؤں، کھڑکیاں نہیں کھولو. سسک کے مرنے سے بہتر ایک ہی دفعہ مر جاؤں. اگر اتنا حوصلہ کسی میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی ہم کہتے ہیں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ میں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی میں نہ ہو، تو آپ کے ذریعے یہ وائرس وہاں تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو وہی حال ہے. فرعون نے کہا نورا کشتی، وہ بھی ہو گیا تو بھی ہے. وہ ہمارے ہاں بس سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہر ایک اچھالتا ہے. میں کسی خاص سیاسی جماعت کے نہیں بارے میں کہہ رہا، حزب اختلاف حکومت پہ اور حکومت حزب اختلاف پہ، ایک دوسرے کے عیب میں، وہ جو عیب نہیں بھی ہوتا انہوں نے نہیں ماننا. بس سیب میں پیٹی میں 25 ہیں تو 25 ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بول دیا، اب ہم جھوٹے تو ہو سکتے نہیں. تو بولو ہی نہیں بھائی، جب تک دلیل نہیں ہے بولو نہیں. ابھی یہ قادیانیت کا مسئلہ آیا نا، تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ خبریں آ رہی ہیں، میڈیا پہ، کوئی اندر گھسنے والا، کوئی اندر آدمی ہو جو تحقیق کر کے بتائے کہ ہوا کیا ہے، پھر ہم کوئی بیان داغیں گے. تو ایسے کیسے بولا جا سکتا ہے. مجھے حکومت نے ڈیم کے لیے پیسے جمع کیے تھے نا، میں حکومت کا پٹھو ہوتا میں بھی حمایت کرتا. بھائی پیسے سب سے زیادہ حمایتی جو ہے نا وہ تو پیسوں کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حمایت کا تو پتہ یہاں چلتا ہے کہ حکومت چندہ جمع کر رہی ہے، آپ حکومت کے پٹھو بن کے چندہ جمع کرنا شروع کر دیں. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی ڈیم کے لیے چندے کا اعلان. میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا کہ وزیر اعظم صاحب جو ڈیم کے لیے چندہ لے رہے ہیں کن افراد کے ہاتھ میں وہ چندہ جائے گا، ڈیم میں لگے گا نہیں لگے گا، ہمیں کیا پتا. تو نہ ہم کسی پہ چور کا الزام لگا سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو دیانتداری کی سند دے سکتے ہیں. تو میں کیسے دوں بھائی، مجھے کیا پتا. تو میں نے نہیں اعلان کیا چندے کا. پھر لوگوں نے کہا مخالفت میں اعلان کریں، یہ حکومت چندہ کھا جائے گی. میں نے کہا مجھے کیا پتا کھا جائے گی کہ نہیں کھا جائے گی، کیا ہمیشہ کھائے. میں نے کہا ہمیشہ کھائے، ہو سکتا ہے اس دفعہ نہ کھائے. تو ہر آدمی ہر چیز میں کیا کر رہا ہے، یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا. تو یہ کہنا سیکھیں. امام مالک سے 36 مسائل پوچھے کسی نے ایک مجلس میں، 36 مسائل میں انہوں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. حالانکہ وہ دین کے مسائل تھے جس کی فیلڈ میں وہ ماہر تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں معلوم ہے. تو اس لیے علماء کہیں لا ادری کہنا نصف علم ہے، یعنی یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا یہ آدھا علم ہے. آدھا جو بڑا عالم ہوتا ہے نا وہ آدھے مسائل میں یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، اور جو جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ ہر بات میں کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دیں، بس جلدی سے مکمل کر لیں، 2 پارے نہیں ہو سکتے بھائی آج. ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو مان کے دے ہی نہیں رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں مان رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دلائل سے تو ثابت کر دیا کہ بھئی تم فرعون جو ہے وہ باطل ہے، موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، تو پھر اللہ نے سزائیں دینا شروع کی. ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان آیا فرعون پر، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب آیا، فصلیں جو ہے نا ٹڈیاں چاٹ کر جاتی تھی، والقمل، جوؤں کا عذاب، والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا. کھاتے تھے مینڈک نکل جاتے تھے. مینڈک اتنی گندی چیز ہے. اب میں سوچتا ہوں اگر چائنا والے ہوتے ان پر مینڈکوں کا عذاب آتا تو مینڈک سے تو کافروں کو بھی گھن آتی تھی، یہ کھانے میں مینڈک آ گیا، فرعونی چھوڑ دیتے یار کیسے کھائیں عذاب ہے. چائنیز ہوتے تو وہ کہتے کھانا تو اب آیا ہے. وہ کیا کہتے یار یہ سالن ہٹاؤ، کھانا تو اب آیا ہے، ہم تو کب سے تلاش مینڈک کہاں ہے. تو اتنی گندی چیز کو جس کو عذاب اللہ نے قرار دیا، پبلک اس کو کیا کر رہی ہے، کھا رہی ہے، سوپ بنا کے پی رہی ہے. والضفادع والدم، اور خون، کھانے میں خون بھی نکل آتا تھا. تو خون بھی گندی ناپاک چیز ہے جس سے کافروں کو بھی گھن آتی ہے. اگر کسی کو گھن نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ گندا ہے، ٹھیک ہے نا. خون پاک نہیں ہے بلکہ وہ آدمی کیا ہو گیا ہے، گوں کھانے کا عادی ہو گیا ہے. فرمایا فاستکبروا، لیکن ہر دفعہ تکبر کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ آپ اللہ سے دعا کرو اس دفعہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹلتا، وہ کہتے یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، وبائیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، مشکلات آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہر دفعہ یہی کرتے. پھر اللہ فرماتے فانتقمنا منہم، ہم نے اب انتقام لیا ان سے. تو ہمیں ڈر ہے ہمارے ساتھ بھی یہ نہ ہو رہا، اللہ ہم سب کو بچائے. ہم نے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم. تو دیکھو اس وبا میں صرف احتیاط نہیں کرنی، اصل تو کام ہے توبہ. اگر وبا میں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے،
احتیاط کے ساتھ توبہ کی بھی توفیق مل جائے, کیونکہ وبا سے بچ بھی گئے تو بعد میں مر جائیں گے نا. تو اصل چیز ہے توبہ کر لی تو پھر مر بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے. بات پھر وہی بات آپ کہتے ہیں پھر مر گئے تو پھر بچا کیوں رہے ہیں ہمیں؟ اس لیے بچا رہے ہیں کہ آپ کو وائرس ساتھ والے کو بھی لگے گا. وہ میں نے ایک بڑی زبردست مثال دی تھی نا, ایک میرے پاس کسی نے تصویر دیکھی, ایک فوجی جو ہے نا گدھے کو اٹھا کے کندھے پہ لاد کے جا رہا ہے. تو کسی نے بتایا یہ گدھا اس کا باپ نہیں ہے جس کو اس نے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. اصل بات ہے یہ یہاں مائنے ہیں, مائنس بچھی ہوئی ہیں. تو کسی بھی گدھے کا پاؤں آ گیا, انسان تو فوجی تو سوچ سوچ کے قدم رکھے گا چیک کر کے, گدھا تھوڑی چیک کرتا ہے. تو کسی بھی گدھے کا پاؤں آیا تو گدھے کے ساتھ 8-10 فوجی بھی چلے جائیں گے. تو اس نے کہا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے نا, آس پاس کے گدھوں پہ نظر رکھیں. بہت سے لوگ احتیاط کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سے بے احتیاط ہیں, وہ وائرس کو لے کے گردش کر رہے ہیں. وہ آپ سے جھپیاں پا کے ملیں گے, محبت سے ملیں گے, اور وہ خود تو مریں گے, وہ آپ کو بھی مروائیں گے. تو آس پاس کے گدھوں پہ بھی کیا رکھیں, بولو نا بھائی نا. تو وقتی طور پر اگر گدھے کو باپ بھی بنانا پڑے تو اس کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو ہدیے دیں, نذرانے دیں کہ یار وہیں سے بلوٹوتھ کے ذریعے سلام کر دو, بڑی مہربانی ہے. بعد میں آپ کے پاؤں چومنے کے لیے, جیسے یہ وائرس ختم ہو جائے نا, میں آپ کے پاؤں چوموں گا, اگرچہ آپ اس قابل نہیں ہوں. لیکن وقتی طور پر پنجابی کی ایک مشہور مثال ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. تو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنانا پڑتا ہے, تو بنا لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ ان پہ بھیجا, اور پھر کیا ہوا, اللہ اکبر. پھر اللہ فرماتے انتقام لیا اور ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا, اور ہم نے زمین کا وارث اس کمزور قوم کو بنا دیا جو مشرق اور مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے. ہم نے ان کو مالک بنا دیا. اور تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل, اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا کہ تقوی اختیار کرو گے تو دنیا پہ غالب کروں گا, تو انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا, اللہ نے ان کو دنیا پہ غالب کر دیا. کافی ہو گیا بس. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ طٰہٰ میں اور تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ, وہاں بیان کروں گا. بس اس صورت میں ایک اور دلچسپ واقعہ ہے. اللہ نے یہودیوں کو منع کیا تھا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا. یہ کم وقت کیا کرتے تھے, وہ جو ہے نا جال لگا کے پہلے بیٹھ جاتے, مچھلیاں آگے پھنس جاتی اور اتوار کو نکال لیتے تھے. ہفتے کو جال لگاتے کیونکہ ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں, تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزماتے بھی ہیں, تو وہ اتوار کو نکال لیتے تھے. منع کیا بعض لوگوں نے, بھائی یہ غلط کر رہے ہو, شکار تو ہو گیا نا, جب جال میں پکڑ لیا تو شکار تو ہو گیا. تو لیکن یہ کہ نہیں مانے تو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حدود کے قریب نہیں آنا چاہیے. بعض لوگ اس سے کیا کرتے ہیں, دلائل دیتے ہیں کہ جو فقہائے کرام نے ہیلے بیان کیے نا, ہیلے ویلے, یہ سب خاص طور پہ حنفیوں پہ تو بہت رد کیا جاتا ہے. ابے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں ہیلا رکھا ہے سود سے بچنے کا, ہیلے ویلے کچھ نہیں ہوتے. ٹی وی میں ایک اہل حدیث عالم بیان کر رہے تھے, وہ اچھے عالم ہیں, قابل احترام ہے, لیکن وہی بات ہے نا کہ آج کل دلیل کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی, کوئی سامنے بیٹھا ہی نہیں ہوتا کوئی دلائل سے جواب دینے والا. پبلک یک طرفہ دلائل سن رہی ہوتی ہے, اور دوسرا آدمی کوئی وہ ہوتا ہی نہیں, اس بیچارے کو خود کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بیٹھ کے اوٹ پٹانگ پھینک رہا ہوتا ہے. نیچے کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا ٹائٹ دلیل ہے. تو وہ ایک اہل حدیث عالم اس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہیلے ہیں نا, یہ جو مختلف قسم کے ہیلوں, میں زیادہ نہیں گہرائی میں جاؤں گا کہیں آپ ان کے نام تک نہ پہنچ جائیں, خام ایک بدمزگی ہوتی ہے نا, اختلاف کا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو مجھے خیال ہوا میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا, میں ان سے کہتا کہ قرآن میں ہی ہیلوں کا تذکرہ بھی ہے. ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا. تو اللہ نے ہیلا بتایا, اتنی نیک بیوی ہے, اب قسم نہ پوری کریں تو بھی یہ عجیب بات ہے, اور ماریں تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی خدمت گزار بیوی کے 100 ڈنڈے لگیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہیلا کر لو, ایک جھاڑو میں 100 تنکے لے کے وہ ایک جھاڑو ایک دفعہ مار دو, ٹھیک ہے نا. تو ہیلے کی 2 قسمیں, ایک جائز ہیلا اور ایک ناجائز ہیلا. بنی اسرائیل جو کر رہی تھی وہ ناجائز ہیلا تھا, کیونکہ شکار سے اللہ نے منع کیا. تو شکار کی ڈیفینیشن کیا ہے, جال میں مچھلیوں کا پھنس جانا. نکالنے کی اتنی بڑی ویلیو تھوڑی ہے, نکال تو آپ کب بھی لو, کسی بھی وقت لو. تو ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو وہ جال لگا کے بیٹھ جاتے تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں اس میں, کیونکہ اتوار کو مچھلیاں ہوتی نہیں ہیں. مچھلیاں بھی دیکھیں سنڈے منڈے سمجھتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اب وہ اتوار کو پھانس لے تو شکار تو ہو گیا نا. تو جو مقصد تھا آزمائش کا وہ مقصد کیا ہو گیا, فوت. تو یہ ہیلا ناجائز ہے, کیونکہ اس میں شریعت کی حکمت کیا ہو رہی ہے, فوت ہو رہی ہے, مقصد ہی فوت ہو رہا ہے. اور بعض ہیلے جو فقہا نے بیان کیے ہیں وہ جائز ہیں, کیونکہ وہ حرام سے بچنے کے لیے ہیں, وہ حرام میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں ہے. اب نیک بیوی کو 100 کوڑے مارنا کوئی شریعت میں پسندیدہ کام تو نہیں ہے نا. تو یہاں ہیلا اختیار کیا گیا کہ بھائی
100 ڈنڈیاں انہوں نے بولا تھا ماروں گا, تو بھائی تنکوں والی جھاڑو لیں, 100 اس میں وہ ہوں, تو وہ ایک ہی دفعہ مار دیں تو 100 لگ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ تو یہ ہیلا ہے ایک برائی سے, ایک برائی تو نہیں کیسے, نازیبا کام سے بچنے کے لیے. تو اسی طرح یہ جو بہت سارے ہیلے فقہا نے بیان کیے ہیں وہ بھی سود سے بچنے کا ہیلا ہے. بہت سارے ہیلے ہیں جو بھائی اس طرح سے کرو کاروبار تو وہ جائز ہو جائے گا, اس طرح سے کرو تو ناجائز. لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. تو یہ تو حرام ہیلا ہے. وہ حرام ہیلا نہیں ہے, اس طرح سے کرو گے تو وہ سود رہے گا نہیں, وہ بزنس بن جائے گا. اور یہ ہیلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, حضرت بلال کو بتایا, مشہور حدیث ہے, میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے ایک کاروبار کیا تھا, وہ آپ نے فرمایا سود ہے, اس کو اس طرح سے کرو, حالانکہ رزلٹ ایک ہی نکل رہا تھا. تو یہ فقہا کا کام ہوتا ہے, علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کون سا ہیلا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. اسی طرح یہ حلالے کا جو ہیلا ہے اس کو بھی علی الاطلاق حرام کہتے ہیں, حالانکہ یہ بھی غلط ہے. 3 طلاقیں کسی مرد نے دے دیں, عورت نے عدت گزاری, عدت گزارنے کے بعد عورت نے کسی مرد سے شادی کی اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے, زبان سے ایگریمنٹ نہیں ہوا, نکاح کیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ لوگ کہتے ہیں حلالہ بےغیرتی ہے اور حلالے پر لعنت ہے, حلالہ بےغیرتی ہے. کون سے اسٹیپ میں بےغیرتی ہو رہی ہے مجھے یہ بتاؤ ذرا. پری پلان ہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو, پھر تو ہے بےغیرتی. لیکن قرآن نے بھی تو حلالے کا تذکرہ کیا نا. اللہ نے فرمایا اگر 3 طلاقیں دینے کے بعد, ایک صاحب کہنے لگے حنفی لوگ 3 طلاقوں کو 3 کہہ کے جو ہے نا حلالے کا راستہ کھولتے ہیں. میں نے کہا یہ ہم نے نہیں, یہ قرآن نے کھولا ہے. اگر حلالے, قرآن نے کہا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, 3, اور 3 طلاقوں کے بعد قرآن نے کہا کہ عورت عدت گزارے گی اور اس کے بعد عورت کیا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن کے الفاظ دیکھو, مرد نے اگر تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو قرآن تو خود راستہ بتا رہا ہے کہ جب تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. صاف پتہ چل گیا اگر کر لے تو پھر پہلے کے لیے کیا ہے, حلال ہے. آپ اس کو بغیرتی کیسے کہہ سکتے ہو بھائی؟ تو قرآن نے کہا اگر دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ طلاق دے دے. اب قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ اسی سیکنڈ میں طلاق دے دے, 1 دن بعد دے دے, 6 مہینے بعد دے دے. حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم بستری کے بعد دے. صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے میاں مجھ سے ہم بستری نہیں کر سکتے, میں تو پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں. جب میں نے رات گزاری, 1 رات گزاری تھی, اور ان کے وہ نامرد ہیں, وہ ہم بستری نہیں کر سکتے, میں تو پہلے میاں کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو میں جا سکتی ہوں. مطلب ان صحابیہ کو اعتراض ہی یہ ہوا تھا کہ بھائی قرآن نے بیان کیا ہے کہ دوسرے مرد سے نکاح کیے بغیر آپ پہلے کے پاس نہیں جا سکتی. تو صحابیہ آئیں, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرے مرد سے نکاح تو ہو گیا ہے لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ ہم بستری نہیں ہو پا رہی, تو کیا میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں؟ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا, تو بڑی بغیرتی ہے, پہلے کے پاس جا رہی ہو ہیں, یہ تو حلالہ کر رہی ہو. اس کا مطلب تم کیا کر رہی ہو, حلالہ کر رہی ہو, کچھ بھی نہیں, کوئی تنبیہ نہیں کی. فرمایا نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ ہم بستری نہ کر لے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے شوہر ہم بستری کر کے آپ کو طلاق دے دیں تو پھر پہلے کے پاس, بولو نا بھائی, صاف اس حدیث کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے کہ بھائی جب تک ہم بستری نہیں کر لیتے علاج کر کے یا کسی بھی طریقے سے. وہ کہہ رہی یا رسول اللہ میں پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں. آپ نے فرمایا لا حتی تذوقی, حدیث کے الفاظ دیکھو, حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتکی, جب تک وہ تم سے جمع نہیں کر لیتے اور تم ان سے ہم بستری نہیں کر لیتی اس وقت تک تم پہلے کے لیے حلال نہیں ہو. یہ الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ صاف پتہ چل رہا ہے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پہلے کے لیے کیا ہو جاتی ہو, حلال ہو جاتی ہے. صاف حدیث میں ہے. تو یہاں بھی یہی ہے, ایک نظریہ پہلے گھڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, فقہا کو ملامت کی جاتی ہے یہ سارے غلط تھے, جتنے فقہا صدیوں میں پیدا ہوئے کتابوں میں سب غلط تھے. ہم ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے والے, اور بیوقوف عوام کو خود چونکہ قرآن و حدیث آتا نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے کہتے ہر بات حدیث کے حوالے کے ساتھ. جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس حدیث کا مطلب بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, اس حدیث سے خود ان کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صحابی آئیں نبی کے پاس, یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے, وہ مرد ہم بستری نہیں کر پا رہے, اور کیا میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ ہم بستری نہ کر لیں, تو پھر طلاق لے کے جا سکتی. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے وہ خاتون, اس میں اشارہ بھی مل رہا ہے کہ وہ خاتون جانا چاہتی تھی پہلے میاں کے پاس لیکن وہ مجبور تھی کہ جمع نہیں ہوا, پتہ نہیں میں پہلے کے پاس جا بھی سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی. تو اور وہ حدیث میں جو لعنت آئی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له, اس کا مطلب صاف, جب دونوں طرح کے دلائل کو جمع کریں گے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک حلالہ حرام ہے اور ایک کیا ہے, جائز ہے. تو حرام اور حلال میں فرق کیا؟ ایگریمنٹ ہونے کا. پہلے سے ایگریمنٹ کیا کسی مرد سے کہ تم مجھ سے شادی کرو اور اس شرط کے ساتھ کہ تم نے مجھے لازمی چھوڑنا ہے, تو یہ ایگریمنٹ حرام ہے.
لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر کسی اسٹیپ پہ نہ کوئی بغیرتی ہے نہ کوئی حرام کام ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب پہلے مرد نے 3 طلاقیں دے دی, اس عورت نے اس کی عدت پوری کر لی, تو اس عورت کا اس مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایک آدمی کی بیوی کو دوسرے کے گھر سے گھما کے لایا جا رہا ہے, اس کی بیوی ہے ہی نہیں, وہ ہے بھائی, اس کی بیوی ہے ہی نہیں. اب جب عدت پوری ہو گئی, اس عورت کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس مرد کے علاوہ دنیا میں کسی بھی مسلمان مرد سے شادی کرتی ہے, غیرت کے خلاف ہوگا یہ کام؟ بولو بھائی. کر لی اس نے شادی. اب شادی کرنے کے بعد شریعت میں طلاق کا مطالبہ پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ریزن ہو تو طلاق کا مطالبہ جائز ہے. اگلے دن بھی جائز ہے, 20 سال کے بعد بھی جائز ہے. مطالبہ, مرد پہ طلاق واجب نہیں ہے, لیکن عورت کے پاس معقول ریزن ہو تو وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. بخاری کی حدیث ہے, جمیلہ بنت ثابت نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا, مجھے شوہر شکل کے لحاظ سے بالکل بھی پسند نہیں ہے, میں طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں. آپ نے یہ فرمایا 1 رات گزری ہے, طلاق کا مطالبہ؟ بھائی 1 رات گزری ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے وہ. آپ نے ان کے میاں کو بلایا, بھائی مہر لے کے طلاق دے دو. اگر وہ راضی نہ ہوتے میاں تو آپ کہتے بھائی میں ایک مشورہ دے رہا ہوں لیکن یہ نہیں مان رہے, اب تمہیں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ مان گئے, انہوں نے کہا جب نہیں رہنا چاہتی تو میرا مہر واپس کرو, طلاق دے دی ان کو. تو یہ بغیرتی تھی معاذ اللہ. اور نبی, اگر یہ غیرت کے خلاف کام تھا تو نبی رہنمائی کریں گے؟ تو جیسے ایک شوہر کی شکل پسند نہیں آ رہی, طلاق کا مطالبہ کیا, تو عورت کا جب نکاح ہو گیا, شوہر نے ہمبستری کر لی, اب عورت کو پرانا مرد یاد آ رہا ہے, اس کو احساس ہو گیا بھائی میرے وہاں بچے ہیں, میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, میں وہ کہے گا پھر اسی سے نکاح کرتی. بھائی شریعت میں اس سے نکاح میرے لیے حرام تھا. تو اب عورت کو رائٹ ہے کہ وہ اس بیس پہ بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. چھوڑ دیں تو نوازش ہوگی, نہیں چھوڑتے تو زبردستی. بولتے کیوں نہیں چھوڑتے تو بھائی زبردستی نہیں کر سکتی آپ کی بیویوں, پھر اس کو گزارا کرنا پڑے گا. پھر یہ نہیں کہ ہر وقت طلاق مسلط کر کے رکھ, بھائی میں گزارا کروں گی, لیکن چھوڑ دیں تو نوازش ہوگی. میرے بچے ہیں, آپ سوتیلے باپ ہو, بچے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر یہ ایسا کام کیا کیونکہ اس نے طلاق دی. تو وہ تو جب بھی کوئی طلاق دیتا کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہی ہوتی ہے نا. تو شریعت نے دوسرے مرد کو لایا اس لیے کہ اب اس کو کمپیئر کرنے میں آسانی ہوگی, بھائی یہ بھی ہے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھ لو جو گزارا نہیں کرنے والی ہوتی وہ کسی کے ساتھ نہیں گزارا کرتی, تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اب سوچ لو تمہیں نیا مرد مل گیا, زندگی گزارو اس کے ساتھ. لیکن اگر پھر بھی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے, اس کا مطلب غلطی کس کی تھی؟ عورت کی تھی. اس کو اب پرانا میاں اچھا لگ رہا ہے, اور اس بات کا بھی امکان ہے اب دوبارہ وہاں شادی کرے گی تو دوبارہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اس کو بھی غلطی کا احساس, اور وہ بھی شادی اگر دوبارہ کرتا ہے اس کا مطلب وہ بھی طلاق دے کے خوش, بولو نا بھائی, نہیں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. ورنہ اس پہ بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے. وہ کہے بھائی تو وہاں سے طلاق لیتا ہے, مجھ سے تو پوچھ کے میں کروں گا, بھی تجھ سے شادی نہیں کروں گا, اس کو بھی اختیار ہے. اب دیکھو دوبارہ سے میں یہ جو کہتے ہیں نا بغیرتی ہے, تو کون سے اسٹیپ سے بغیرتی ہے مجھے وہی پکڑ لینا. مفتی صاحب یہاں سے بغیرتی شروع ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے بعض اہل حدیث حضرت, سب نہیں, بعض اہل حدیث حضرت کہتے ہیں یہ حلالہ بغیرتی ہے. تو جہاں سے بغیرتی والا کام شروع ہو مجھے آپ نے وہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہیں پہ کیا کر لینا ہے, پکڑ لینا. مجھ سے اب یہاں سے بغیرتی شروع. تو 3 طلاق کے بعد عدت پوری ہوئی, ایک عورت کا اب اس مرد سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اب وہ دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرے, بغیرتی ہے. تو وسیم بھائی سے کر لیا تو بغیرتی ہوگی, ستار سے کر لیا, وسیم سے کر لیا, بغیرتی نہیں ہے نا. یہاں تک مرد نے اپنے زوجہ سے ہمبستری کی, بغیرتی ہے, اس کی بیوی ہے بھائی وہ. عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا اس بیس پہ کہ میرے پہلے شوہر سے بچے ہیں, اور عورت کو امید ہے کہ شاید وہ دوبارہ مجھ سے شادی کر لے گا, یہ بغیرتی ہے. شکل کی بیس پہ جب جائز ہے مطالبہ تو بچوں کی بیس پہ کیوں جائز نہیں ہے؟ شوہر نے نہیں دی طلاق, ٹھیک ہے نہیں دی, لیکن اگر دے دی, اس نے کہا یار چھوڑو جب نہیں رہنا چاہتی, تو جو عورت نہیں رہنا چاہتی اسے کون رکھتا ہے؟ اس نے طلاق دے دی, اس کی عدت بھی پوری ہو گئی, بغیرتی ہے؟ بولو بھائی. جب عدت پوری ہوئی تو پھر یہ عورت ساری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کرتی ہے تو بغیرتی ہے. تو جب باقی دنیا میں کسی مرد سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے, تو جس کے جو بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گئی؟ بہت مشکل ہے بھائی. اس لیے اس میں تو شاید تھوڑا سا بغیرتی کا عنصر ہے کہ تمہارے بچے رل جائیں گے, اتنے بچے ہیں تو اسی آدمی سے کر لو نا جس کے بچے ہیں. اس کو تو کسی اور سے نکاح کرنے میں تو شاید تھوڑا بہت اخلاقی لحاظ سے غلط ہو, اسی سے نکاح کرنے میں کہاں سے بغیرتی ہو گئی؟ بیس مضبوط ہے. اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتی, وہ کہتی بھائی اس نے جو مجھے طلاق دی ہے میں تو نہیں رہ سکتی, میری تو جان چھوڑ گئی, موسٹ ویلکم, بہت اچھی بات ہے بھائی, بہت اچھا کام ہے. تو عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہے بھائی, جہاں چاہے کرو, پرانے والے سے بھی کر سکتی ہو اور کسی
نئے والے سے بھی, اور جو نیا دوسرا میاں ہے اسی کے ساتھ گزارا بھی کر سکتی ہو. تو اختیارات کس کے بڑھ رہے ہیں؟ عورت کے. لوگ کہتے ہیں عورت پہ ظلم ہو گیا, ہائے بیچاری کو حلالہ کرایا جا رہا ہے, ہائے بیچاری کو ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, ہائے بیچاری. کیوں؟ بیچاری کے تو اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں. بیچاری کو کہا جا رہا ہے تو اس نے تو کمبخت نے طلاق دے دی, تم نہیں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. بیچارہ تو وہ ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کرتے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, 3 طلاقوں کو نافذ نہ کر کے مرد کو دوبارہ طلاق سے کھیلنے کا موقع دیتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اسلام نے مرد کے اختیارات کیا کر دیے ہیں؟ ختم کر دیے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, اب نہیں تم نکاح کر سکتے. تو کس اسٹیپ پہ یہ بےغیرتی اور غیرت کے لیبل آپ خود سے نہیں لگا سکتے. اس کے لیے آپ کو شریعت سے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی, قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی. تو ہمارے ہاں علم بالکل بھی نہیں ہے, لیبل ہے قرآن و سنت کے. وہ چل رہے ہیں حدیث نمبر قرآن کی, غامدی صاحب جیسے پیش کرتے ہیں آیت نمبر, یہ غامدی صاحب نے سورہ اعراف کی آیت نمبر, یہ اس آیت میں 5 چیزوں کو حرام قرار دیا. 5 چیزیں ترجمہ تو کرو, وہ 5 چیزیں جو ہے نا, جو ترجمہ تو کم از کم بھائی کوئی سن لے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں دلائل. یہ کیا ہوتے ہیں؟ دلائل. الاسم کا ترجمہ ہے حق تلفی. وہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں پوری بحث میں نا ایک چیز, ایک ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جیسے وبا پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی یہ کون بتائے گا؟ ڈاکٹر. تو اسی طرح قرآن و حدیث کے بھی ماہرین ہیں, وہ مجتہدین ہیں, وہ فقہاء ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کرتا ہے. او بھائی میں ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل جیسے مجتہدین کا دفاع کر رہا ہوں. وہ ساری امت کے بابے ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری اور آپ بھی مانتے ہیں ان کو. ان کا دفاع کرنے والا, اپنے بابوں کا دفاع کرنے والا, اور جو آج 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے شخص کا دفاع کر کے پورے مجتہدین کو غلط قرار دے رہا ہے, وہ شخصیت پرست نہیں ہے. غامدی کے فالوورز غامدی کا دفاع کریں گے, اور امام بخاری بھی غلط, ابو حنیفہ بھی غلط, امام شافعی بھی غلط, امام احمد بن حنبل بھی غلط, سارے محدثین غلط, غامدی صحیح. لیکن ہم جو ان سب کی دفاع کریں گے تو ہمیں کہیں گے یہ شخصیت پرست ہیں. شخصیت پرست وہ ہوتا ہے جو ایک بابے کو لے کے بیٹھ کے ہر چیز اسی کی ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہو, یا وہ ہوتا ہے جو پوری امت کو صحیح قرار دے رہا ہو. تو یہ جتنے لوگ ہمیں شخصیت پرست کہتے ہیں یہ خود شخصیت پرست ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کوئی نہ کوئی بابا ہوتا ہے جس پہ بابے کا لیبل لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہوتا وہ ان کا بابا ہی ہے, کہ کسی کا بابا پروفیسر ہے, کسی کا بابا انجینئر ہے, کسی کا بابا کچھ اور ہے. وہ پوری امت ایک طرف ہوگی اور کہتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے. اصل میں اس کے پاس دلیل اس لیے کہ آپ کو دلیل کا خود کو کخ پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے. پھر آ گیا مسئلہ ختم. نہیں ہو سکتا بھائی, ہم لوگ نہیں تفسیر پڑھ سکتے. میں اصل میں کوشش کرتا ہوں جو آیتوں سے جو موجودہ حالات پہ منطبق تو کروں نا اس کو, ورنہ تو جنرل نالج کے لیے صرف پڑھ لینا تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ان آیتوں کو موجودہ حالات پہ منطبق کرنا بھی تو ہوتا ہے نا, کہ ان آیتوں کا اس زمانے میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے. تو غیرت تو وہ ہیلے پہ بات آئی تھی کہ بعض لوگ یہ بنی اسرائیل کے ہیلے سے یہ والے ہیلے بھی نکال لیتے ہیں کہ ہر ہیلا ناجائز نہیں ہوتا, بعض ہیلے جائز ہوتے ہیں. تو یہ جو شرعی حلالہ ہے نا بغیر ایگریمنٹ کے, یہ ہیلا ایسا ہیلا ہے جس سے میاں بیوی کا گھر بس رہا ہے, سو بچوں کو اوریجنل باپ مل رہا ہے. تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس حلالے کو فقہاء نے ثواب لکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہیں طلاق تو ناجائز ہے, پسندیدہ چیز نہیں ہے. جب کوئی مصلحت ہو تو پھر پسندیدہ ہے. بھائی دوسرے میاں سے عورت طلاق لے گی نا تو آپ کہیں گے طلاق تو اسلام میں پسندیدہ نہیں, حدیث میں آتا ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے. جب ہے جب کوئی مصلحت نہ ہو. مصلحت ہو تو پھر پسندیدہ ہے. یہ تو مصلحت تھی نا, ان صحابیہ کو میاں پسند نہیں آ رہے تھے, بھائی گزارا نہیں ہو سکتا, اتنا ڈفرینس تھا, تو مصلحت تھی کہ الگ کر دیا جائے. اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے, کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا. ایک صحابی نے کہا کہ آپ اجنبی ہیں, کون رشتہ دے گا یہاں آپ کو؟ میری 2 بیویاں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. تو یہ غیرت کے خلاف تھا. ان کو پتا تھا بھائی اجنبی ہیں, کون رشتہ دے گا, بیچارے جوان آدمی ہیں, انسان میں شہوتیں بھی ہوتی ہیں, تو میں ایک زوجہ کو ڈیورس دے دیتا ہوں, وہ عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیں گی. تو یہ غیرت کے خلاف کام کیا. بولو بھائی, آپ کو لگے گا لیکن حقیقت میں نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف آئے تھے نا ہجرت کر کے, تو ایک انصار صحابی نے کہا تھا میری 2 بیویاں ہیں, آپ کی ایک بھی نہیں ہے, تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں. ظاہر اپنی بیوی سے پوچھا ہی ہوگا نا کہ بھائی اس سے نکاح کر لو. بعض دفعہ میاں بیوی میں اتنا معاشقہ ہوتا ہے کہ عورت راضی نہیں ہوتی, تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی میاں بیوی میں اتنا عشق ہے, وہ کہیں نہیں میں آپ کے چرنوں میں ہی بیٹھی رہوں گی, میں نہیں جا سکتی, پھر نہ دیں اس کو طلاق, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ عورت کا واجبی تعلق ہوتا ہے, وہ واجبی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی میاں ہیں, ہم بھی بیوی ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, تو مرضی ہے, چھوڑ دے تو کہیں اور کر لوں گی, نہیں تو ان کا ذاتی معاملہ ہے نا. بھائی یہ غیرت کے فیصلے میاں بیوی خود کریں گے. بیوی اگر ایک دم جذبات میں آ جاتی ہے, نہیں یہ کیسی بات, اس کا مطلب یہ چھوڑنے کے لائق, بولو بھائی, نہیں, یہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے.
چھوڑو, ایک بڑے بڑے دلچسپ واقعات آ رہے ہیں. بس میں جلدی سے یہ پارہ مکمل کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, بس وما علینا الا البلاغ.